السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الفرقان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پہلی بات جو ہم نے جانی وہ یہ کہ عباد الرحمن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ الرحمن اللہ کی خاص صفت ہے، تو عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے اور جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تو پہلی خوبی یہ تھی کہ ان کے چال چلن میں، رویے میں، انداز میں تمیز اور تہذیب ہوتی ہے، اور جب کبھی ان کو ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس میں ان کی تہذیب اور ان کی تربیت اور ان کے اندر کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو وہ اس کو سلامتی کے ساتھ گزار جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ معاملہ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ عموماً اس کا معاملہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کہیں جاہل بات کرے یا جھگڑا ہو رہا ہو تو سلامہ کہہ کے بات ختم کر دیں اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ تو سلامہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ السلام علیکم کہہ کے چلے جانا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی پھر بھی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم اس معاملے کو سلامتی کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ سلامتی کے ساتھ حل کرنے کا کیا ہے کہ آپ تمیز سے، تہذیب سے اور نرمی سے بات کریں، چاہے قصور اپنا ہو یا دوسرے کا ہو۔ بعض اوقات جیسے دو معاملات میں غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے اور بظاہر آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی غصے کو قابو میں رکھنا اور سلامتی کی طرف پہل کرنا اور سلامتی کا ماحول بنائے رکھنا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی نشانی ہے۔ اب یہ کام کیسے ہوگا، یعنی یہ چیز کیسے آئے گی، اس پسندیدہ گروپ میں کیسے شامل ہوں گے یا یہ صفت کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، تو جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان کا عذاب تو جان کا لاگو ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ تو جو اپنے رب کے حضور سجدے میں راتیں گزارتے ہیں ان کے اندر سلامتی والی طبیعت، مزاج خود بخود آ جاتا ہے اور وہ یمشون علی الارض ہونا کی مثال بن جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اب جب انسان کی تربیت میں اتنی نرمی، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور اس کے مزاج میں تحمل ہوتا ہے تو اس کے بعد دعائیں کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے یہ ذکر کیا کہ یہ الگ الگ صفات ہیں، الگ الگ گروپ ہیں، اور ہر بندے کے مزاج کے مطابق کوئی ایک گروپ اس کا ہو سکتا ہے یا وہ اس گروپ میں شامل ہو سکتا ہے۔ جب یہ دو خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں اور زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کی مزاج میں نرمی ہوتی ہے، تو پھر لازماً ان کے دل میں ان کی اگلی آیت ان کے اندر آ جاتی ہے، اگلی صفات آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کیونکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے جو مال ان کو ملتا ہے تو اس میں نہ وہ خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پہ قائم رہتا ہے۔ یہ وہ معاشی خوشحالی کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ربانی نسخہ ہے خوشحال رہنے کا، کہ وہ اسراف نہیں کرتے۔ اسراف وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کا کم میں گزارا ہو سکتا ہے لیکن آپ دنیا کو دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ انشاءاللہ غور و فکر کریں گی تو آپ کو مل جائیں گی۔ اب ایک اور گروپ ہے، یہ یاد دہانی ہے اصل میں، کہ جن میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ یہ قتل نفس جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ زنا کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قتل نفس جان مار دینا ہے اور زنا بھی ایک طرح سے کسی کی حرمت کو قتل کر دینا ہے، اور اس کے وجہ سے بھی معاشرے میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور گناہ کا بدلہ، اس گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یعنی قتل کرنا اور زنا دونوں اس جہنم میں ڈالے جائیں گے جو خاص طور پہ ایسے گناہوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
اور یہ عذاب کیا ہوگا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور ان کو یہ عذاب دگنا دگنا کر کے دیا جائے گا، اور قیامت تک بھی ذلت ہوگی، اور قیامت کے بعد بھی ذلت ہوگی، اور قیامت کے دن بھی ذلت ہوگی. یعنی وہ یخلد فیہ مہانا، وہ ہمیشہ ایک ذلیل اور رسوا زندگی میں پڑا رہے گا. مگر شرط کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ ایک بہت ہی عظیم آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بہت حوصلے والی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ واپس پلٹ آئے، ایمان لائے، یعنی یہ وہ ایمان کی تجدید کرتا رہے. ایمان کی تجدید ہر وقت کرنی چاہیے، اور بڑے گناہ ہو جائیں تو دوبارہ ایمان کی تجدید کرنا لازم ہے، پھر اس پہ اچھے کام بھی کرے، اور تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. جتنی اچھی توبہ ہوگی اتنی اچھے طریقے سے، اتنی ہی زیادہ احسن نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے. یعنی ان گناہوں کی بجائے اس کو نیکیوں کی توفیق مل جائے گی. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی گزرے ہوئے گناہ پہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک نیکی لکھ دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے. پھر وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پلٹ آتا ہے اس طرح جیسے کہ پلٹ آنے کا حق ہے، اور وہ اچھے کام کرتا ہے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز پہ ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یہ لغو چیز کیا ہے؟ ہر وہ لغو چیز جو انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنسانے والی ہو اور اللہ سے دور کرنے والی ہو، چاہے وہ مجلسیں ہوں، اور چاہے وہ تھیٹر ہوں، سینما ہوں، ٹی وی ہوں، گپ بازی ہو، غیبت کرنے والا ماحول ہو، تو وہاں نہیں بیٹھتے، اور وہاں سے مرو کراما، شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اور کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے پہ یا سننے پہ، جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ بہرے گونگے نہیں بن جاتے، آنکھیں اور کان بند نہیں ہو جاتے ان کے، اور وہ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور ان اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں. یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ایک بہت بڑی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جن کا ہر وقت یہ کہنا ہوتا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہاں سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت، یہ دعا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، سب کرتے ہیں اپنے زوج کے لیے، اپنے جوڑے کے لیے، اور اپنی ہونے والی اولاد کے لیے. قرۃ اعین کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی رہتی ہیں. یعنی سخت صحرا میں جب سخت گرم ہوا چلتی تھی تو اس وقت ٹھنڈک کا کوئی احساس آنکھوں کو ہوتا تھا. وہی لوگ جانتے ہیں جو صحرا میں بھٹک جائیں اور صحرا کی سخت گرم ہوا سے ان کی آنکھیں جلتی ہیں. تو اسی طرح ان کی اولاد اور ان کے جوڑے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور کبھی ان کی آنکھوں میں غصہ نہ آئے، ان کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، اور ان کی وجہ سے ان کے دل کڑے نہیں بلکہ خوش ہوں. وجعلنا للمتقین اماما، یہ بات بھی ایک سوچنے والی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صرف متقی نہ بنا بلکہ متقی لوگوں کا بھی امام بنا. یعنی ہم متقی لوگوں کے بھی آگے چلنے والے ہوں، متقی تیار کرنے والے ہوں. تو یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک کی ہر آیت، ہر پیغام اور ہر اس میں آتی ہے کہ امت مسلمہ کا کام متقی لوگوں کا تیار کرنا ہے. اور یہاں کون سے لوگ ہیں؟ اپنی اولادیں ہیں، اور اپنے گھر کے افراد ہیں، اور اپنا جوڑا ہے. ان سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا نتیجہ، کیا صلہ، کیا ثمر بتایا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ، اور کیا اچھا وہ مقام.
یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی اللہ تعالیٰ آگے ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ سارے کام آسان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے ان صفات پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی دعا ہے اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے، خطائیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔